السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ ہے ہمارا کورس اور لیکچر ہے لیکچر نمبر 16. آج مارکیٹنگ ریسرچ میں ہم سیمپلنگ ٹیکنیک کو ہی کنٹینیو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیمپلنگ میتھڈ یا سیمپلنگ ٹیکنیک شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی یہ سیمپلنگ میتھڈ یا سیمپلنگ ٹیکنیکس جو ہیں دو قسم کی ہیں، پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی. پروبیبلٹی ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں کہ ہم پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کو ہم ایکول نان زیرو چانس پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ سلیکٹ ہو جائے، اور نان پروبیبلٹی ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں کہ ہم اپنی مرضی کے، اپنی پسند سے، اپنی پریفرنس سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں. بعض کو ہم چانس دیتے ہیں، بعض کو ہم چانس نہیں دیتے، اس لیے ان کی پروبیبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر ایک اس میں سلیکٹ ہو سکے. ہم نے نان پروبیبلٹی ٹیکنیکس پڑھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کنوینئنس میتھڈ ہے، اس میں ججمنٹل میتھڈ ہے، اس میں سنو بال میتھڈ ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ 3 قسم کے میتھڈ جو تھے وہ تھے اور اس میں اس کو ہم نے ایکسپلین کیا. پروبیبلٹی ٹیکنیکس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے سمپل رینڈم ٹیکنیک لی یا سمپل رینڈم میتھڈ جو ہے اس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے کہا کہ پوری پاپولیشن کا جو ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج یا کچھ سائز جو ہم پہلے طے کر لیتے ہیں اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اور سلیکٹ کرنے کے میتھڈ کیا تھے؟ اس میں یا تو ہم پرچیاں نکالتے ہیں اگر سیمپل سائز چھوٹا ہو، یا ہم رینڈم نمبر ٹیبل استعمال کرتے ہیں، یا ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جو کہ ہمیں رینڈم نمبر ٹیبل دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سسٹمیٹک ٹیکنیکس ہوتی ہیں. سسٹمیٹک ٹیکنیکس میں ہم نے کہا کہ ایوری nth ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور nth ہم نے کہا کہ کس طرح سے کریں گے کہ ٹوٹل پاپولیشن پر سیمپل سائز کو تقسیم کر دیں گے، اور اس طرح سے ہمیں nth یا وہ ایلیمنٹ جو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے اس کا نمبر ہمیں مل جائے گا. فار ایگزامپل اگر ہمیں ٹیکنگ اے سمپل ایگزامپل، اگر ہمیں 200 لوگوں میں سے ہمیں 10 لوگ جو ہیں ہمیں سلیکٹ کرنے ہیں، تو 200/10 is equal to 20. Therefore, nth will be 20, and we will select every 20th number. Say number 3 and 33 and then 43 and then 63, so on and so forth. اور اس میں ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ اس میں بھی جو پہلا نمبر ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ بائی رینڈم میتھڈ ہوتا ہے تاکہ یہ ایک پروبیبلٹی ٹیکنیک بن جائے. تیسرا میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ اس وقت تھا اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم پاپولیشن کو تقسیم کر دیتے ہیں مختلف اسٹریٹا میں، مختلف گروپس میں. پاپولیشن میں ویریبلٹی بہت ہوتی ہے جب، تو ہم اس ویریبلٹی میں سے کچھ ویریبل سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان ویریبلس کی بیس پر ہم ان جو پاپولیشن ہے اس کے گروپ بنا لیتے ہیں. ایج کی بیس پہ بنا سکتے ہیں، انکم کی بیس پہ بنا سکتے ہیں، جینڈر کی بیس پہ بنا سکتے ہیں، آکوپیشن کی بیس پہ بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک گروپ ہم نے بنا لیا بچوں کا، ایک بنا لیا ہم نے جوانوں کا، ایک بنا لیا ہم نے مڈل ایج پیپل کا، ایک بنا لیا ہم نے بوڑھے لوگوں کا. یہ ایج کی بیس پر ہمارے جو ہے ایج ویریبل ہے جس کی بیس پر ہم نے اس کو گروپنگ کر لی. ہم کوئی اور ویریبل بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم جینڈر لیں گے تو پر ہم میل اور فیمیل لے لیں گے. اگر ہم انکم لیں گے تو ہم کہیں گے جی اپ ٹو 20,000 پر منتھ جن کی ہے، اور 21 سے 50,000 اور 51 سے 75,000 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کوئی ہم گروپ انکم کی بیس پہ بنا لیں گے، اور آکوپیشن کی بیس پہ بھی بنا سکتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، وکلاء حضرات ہیں، یا یہ ہے کہ سیلس مین ہیں، مارکیٹنگ مینیجر ہیں. دیز آر دا آکوپیشن. تو وی کین میک دیز گروپس آن دا بیسس آف آکوپیشن ویریبل، اور پھر ہم ہر گروپ میں سے کچھ سیمپل سائز لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. یعنی پاپولیشن کو اسٹریٹا میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے ہر اسٹیٹا میں سے کچھ نہ کچھ سائز سیمپل سائز ہم نے سلیکٹ کر کے ٹوٹل سائز ہم نے بنا لیا.
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہے، اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کو ہم کس طرح سے کتنا سائز ہم ہر اسٹیٹا میں سے لیتے ہیں. اس کے دو طریقے، ایک کو ہم کہتے ہیں پرپورشنیٹ، ایک کو کہتے ہیں ڈسپرپورشنیٹ، یعنی متناسب یا غیر متناسب. پرپورشنیٹ سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ پرپورشنیٹ سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کا تناسب دیکھ کر اسی پرپورشن میں ہم سیمپل سائز لیتے ہیں، اور ڈسپرپورشنیٹ میں ایسا نہیں لیتے. اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک سیمپل ہے اور پاپولیشن جو ہے ہماری 1200 ہے. اس سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسٹیٹم اے جو ہے اس میں 450 ہیں ٹوٹل پاپولیشن، اسٹیٹم بی جو ہے اس میں 350 ہیں، اسٹیٹم سی میں 100 ہیں، اسٹیٹم ڈی میں 250 ہیں، اور اسٹیٹم ای میں 50 ہیں. اے بی سی ڈی ای ہمارے پاس 5 گروپ ہیں، اور ان 5 گروپوں میں ہماری پاپولیشن مختلف ہے. ریسپیکٹولی کیا ہے پاپولیشن؟ 450 350 100 250 and 50 and total comes to 1200. اب ہمیں اس میں سے مثال کے طور پر 240 سیمپل لینا ہے. کتنا سیمپل لینا ہے؟ 240. اب کوشچن یہ ہے اے میں سے کیا لیا جائے، بی میں سے کیا لیا جائے، سی میں سے کیا لیا جائے، ڈی میں سے، ای میں سے، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیمپل لینا ہے. اور یہ ہم ایسے ہی ایٹ رینڈم نہیں، آربیٹری نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کتنا ہے. اگر ہم پرپورشنیٹ سیمپلنگ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس پاپولیشن کی پرپورشن میں لیں گے. اور کس طرح سے وہ ہوگا کہ 240 کو 1200 پر 240 جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں، جو اس کا آنسر آتا ہے اس سے ہماری ریشو پرپورشن نکل آئے گی. اور یوں 240 کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس طرح سے ہوگی کہ اگر ہم پرپورشن میں لیتے ہیں تو 90 اے میں سے آئے گا، 70 بی میں سے آئے گا، سی میں سے 20 آئے گا، 50 ڈی میں سے آئے گا، اور ای میں سے 10 آئے گا، اور ٹوٹل جو ہے وہ 240 اس میں سیمپل بن جائے گا. یعنی سمپل کیا بات ہے کہ ہم جو پرپورشن ہے، جو ریشو ہے، اس کو ہم اس میں رکھتے ہیں کہ اس کی ریشو جو ہے وہ اسی طرح سے رہے جو کہ پہلے تھی. تو آپ اس طرح سے کسی طرح سے بھی کوئی بھی پاپولیشن ہو اس کی ریشو نکال لیجئے اور سیمپل جو ہے اس طرح سے آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ڈسپرپورشنیٹ لینی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے. اگلی مثال دیکھتے ہیں. اب یہ ڈسپرپورشنیٹ سیمپلنگ کی مثال ہے. اس میں جو ہے وہ پاپولیشن اتنی ہی ہے 1200 اور اس کی ریشو بھی اتنی ہے، یعنی 450 350 100 250 اور 50، ٹوٹل از 1200. اب سیمپل سائز ہم 240 ہی لینا چاہتے ہیں کہ 240 کا جو سیمپل ہے وہ لیں گے، لیکن ہم اس کو ڈسپرپورشنیٹ طریقے سے لیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سیمپل اس میں سے سلیکٹ کیا ہے وہ 70 ہے اے میں سے، 60 ہے بی میں سے، 30 ہے سی میں سے، 50 ہے ڈی میں سے، اور 30 ہے ای میں سے. the total comes to be 240. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو جو 240 اور 1200 کا ریشو ہے وہ ہر سیمپل کا اس کی پاپولیشن سے نہیں ہے. تو اس قسم کی پاپولیشن کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور سیمپل ہم ڈرا کرتے ہیں اس کو ہم ڈسپرپورشنیٹ کہتے ہیں. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ پرپورشنیٹ ٹھیک ہے یا ڈسپرپورشنیٹ ٹھیک ہے؟ تو بعض حالات میں پرپورشنیٹ ٹھیک رہے گا، بعض حالات میں ڈسپرپورشنیٹ ٹھیک رہے گا. اگر ہمارے پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے کہ مور اور لیس یہ ملتی جلتی ہے اور بہت زیادہ نمایاں فرق نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو پرپورشنیٹ ہی رکھیں گے. اور اگر بعض اسٹریٹا میں پاپولیشن بہت کم ہے اور اس کی پرپورشنیٹ دینے سے ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی نمائندگی ٹھیک نہیں ہوتی، تو ہم اس اسٹیٹم میں سے زیادہ پاپولیشن زیادہ جو ہے وہ سیمپل لے لیں گے، اور اس طرح سے ہماری پرپورشن جو ہے وہ مینٹین نہیں رہ سکے گی
اور یوں ہم اس کو ڈسپرپورشنیٹ بنا لیں گے. مثال کے طور پر اگر ہمارے جینڈر ہے میل اور فیمیل، بعض سچویشنز میں فیمیل کی پاپولیشن بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ ہمارے میل جینڈر میں مثال کے طور پر 200 لوگ ہیں اور فیمیل جینڈر میں اگر 20 لوگ ہیں، تو اگر آپ اس کی پرپورشن لیں گے تو پھر فیمیل میں سے تو 1-2 آئیں گے جو کہ پراپر نمائندگی نہیں ہوگی. اس لیے اس صورت میں ہم اس کو ڈسپرپورشنیٹ کر لیں گے. تو بعض جو اسٹیٹم ہوتے ہیں ان میں اگر ایکسٹرا آرڈینریلی اگر آپ کی پاپولیشن کم ہے تو پھر پرپورشنیٹ ٹھیک نہیں رہے گی، ڈسپرپورشنیٹ کیجیے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کو ڈسپرپورشنیٹ کر دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ریسرچ آبجیکٹو ہوتے ہیں اور جو ہماری ریپرزینٹیونیس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم اس پرپورشن کو ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو ڈسپرپورشنیٹ کر دیتے ہیں. تو اسٹریٹیفائڈ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، پہلے ویریبل ہیٹروجینیس پاپولیشن کو گروپس میں تقسیم کیجیے، اسٹیٹا میں تقسیم کیجیے. اسٹیٹم آپ کے مختلف بن جائیں گے، 2 بن سکتے ہیں، 4 بن سکتے ہیں، 5 بن سکتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں. پھر فیصلہ کیجیے کہ سیمپل سائز کیا ہوگا. سیمپل سائز کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو پرپورشنیٹ لیں گے اور یا ڈسپرپورشنیٹ لیں گے. اگر آپ کو پرپورشنیٹ لینا ہے تو پھر آپ اس تناسب سے لیجیے جس تناسب سے اس کی آبادی ہے، اور اگر آپ ڈسپرپورشنیٹ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈسپرپورشنیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا یہ اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پرپورشنیٹ رکھیں یا ڈسپرپورشنیٹ رکھتے ہیں. اب ہم اگلا سیمپلنگ ٹیکنیک لیتے ہیں اور وہ ہے کلسٹر سیمپلنگ. اب کلسٹر سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ کلسٹر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مجمع کو کہتے ہیں، گروپ کو کہتے ہیں، یعنی when the units are in a cluster in a group. تو یہاں پر ہم گروپ کو یونٹ کے طور پر سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی انڈیویجول کو نہیں کرتے، گروپ کو کرتے ہیں. اور گروپ کو کیوں کرتے ہیں؟ اکانومائز کرنے کے لیے، تاکہ ہم بجائے اس کے کہ ہم مختلف انڈیویجولس کو لیں، ہم ایک گروپ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر بجائے اس کے کہ آپ ٹریولرز کو لیں، ایئر ٹریول میں آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں، ایئرپورٹ آپ کا ایک کلسٹر ہے. اور مریضوں کو لینے کی بجائے آپ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں. سو دے آر دا سب پاپولیشن، clusters are all the subpopulation, and in those subpopulations there are many individuals. Those individuals are heterogeneous. تو ہم clusters کی سیمپلنگ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجولس کی سیمپلنگ کریں. اس کے 2 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی سیمپلنگ ایفیشنسی بڑھتی ہے اور دوسری اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے. کاسٹ از ڈیکریز، سیمپلنگ ایفیشنسی از increased. Obviously cost is decreased because we don't have to go to different individuals, from individual to individual, but we are sitting at one place, as I said, maybe at the airport, maybe in the hospital. Okay, تو ان ایلیمنٹس کو کٹھے ہمیں مل جاتے ہیں اور ان کٹھے ایلیمنٹس کو وہیں پر ہم انٹرویو کر لیتے ہیں یا کوشچنر دے دیتے ہیں. یہ جو بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کر لیتے ہیں اور اس میں آپ اکانومی لاتے ہیں، کاسٹ اس کی ڈیکریز کرتے ہیں. اب اس میں جو کلسٹر ہوتا ہے اس میں ہیٹروجینیٹی ہوتی ہے، اس میں ویریبلٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور اب آپ نے ٹریولرز کو انٹرویو کرنا ہے. اب ٹریولر دیکھیں آپ کو ہر قسم کے ملیں گے، وہاں پر بچے بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں، اولڈ پیپل بھی ہیں، فارنر بھی ہیں، ٹورسٹ بھی ہیں، گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں، اسٹوڈینٹس بھی ہیں. سو دیر از اے گریٹ ہیٹروجینیٹی، اور اس ہیٹروجینیٹی کو آپ ایک ہی جگہ پا لیتے ہیں اور ان سے سارا ویلیوبل ڈیٹا جو ہے آپ کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سیمپلنگ ایفیشنسی ہے اور کاسٹ بھی ڈیکریز ہوتی ہے. کلسٹر سیمپلنگ کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں. مثلاً اسٹوڈنٹس کے پاس جانے کی بجائے آپ اسکولس میں چلے جائیے. اب اسکول جو ہے یا کالج جو ہے یا یونیورسٹی ہے، ایک کالج اسکول میں
آپ کو پھر ہیٹروجینٹی ملے گی. وہاں پر بی اے بیچلر ڈگری بھی ہے, ماسٹر ڈگری بھی ہے, اکنامکس بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہے, باٹنی بھی ہے, زوالوجی بھی ہے. یعنی سارے ڈسپلن آپ کو وہاں ملتے ہیں اور ساری ڈگریز آپ کو ملتی ہیں. اس طرح سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہیٹروجینٹی آپ کو مل جاتی ہے. تو دس از دا موسٹ ایفیشینٹ اکنامیکل میتھڈ. اب ایک بات بہت ضروری ہے, اگر آپ نے یہ کلسٹرز مرضی سے چن لیے یا اپنی کنوینئنس سے چن لیے تو پھر یہ پرابیبلٹی سیمپلنگ نہیں رہے گی, یہ نان پرابیبلٹی بن جائے گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کلسٹر جو آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں یہ رینڈملی سلیکٹ کرنے ہیں. اس کو آپ نے پرچیوں کے ذریعے سے یا جس طرح سے بھی آپ کو میتھڈ جو بتائے گئے ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی پرابیبلٹی جو ہے وہ موجود رہے اور آپ اپنا ویلیوبل ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں. Now, this is the final method of sampling and final method of the probability sampling. اب ہم اور کچھ میتھڈ ہیں سیمپلنگ کے, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اور میتھڈ کیا ہے. اور میتھڈز میں ہم دو میتھڈز ڈسکس کریں گے یہاں. ایک تو جو ہے سیکوینشل سیمپلنگ ہے اور ایک ڈبل سیمپلنگ ہے. سیکوینشل سیمپلنگ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ مختلف سیکوینس پر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. ایریا سیمپلنگ جو ہے یہ ایک سیکوینشل سیمپلنگ ہے اور ایک طرح سے یہ خیر کلسٹر سیمپلنگ بھی بنتا ہے کہ ایک گروپ کی شکل میں لیتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, سیکوینشل سیمپلنگ میں سب سے پہلے آپ لیتے ہیں کہ جی کون سی سٹی لیں گے. سٹی آپ نے سلیکٹ کر لی, لاہور یا پنڈی یا وٹ ایور. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی اس کا کون سا ایریا لیں گے. یہ دوسرا سیکوینس ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ ماڈل ٹاؤن ہے, گلبرگ ہے, ڈیفینس ہے, جو بھی ہے آپ اس میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اگلے سیکوینس میں کہتے ہیں کہ جی اس کا جو ہے وہ بلاک کون سا لے رہے ہیں, اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے. یہ تیسرا سیکوینس ہو گیا. اور چوتھے میں آپ کہتے ہیں کہ جی اس بلاک میں ہاؤس ہولڈ کون سے لینے. یہ سیکوینس میں چوتھا ہو گیا. تو دس از سیکوینشل سیمپلنگ کہ آپ ایک سیکوینس میں چلتے ہیں اور مختلف سٹیجز پر, اس کو ملٹی سٹیج سیمپلنگ بھی کہتے ہیں کہ مختلف سٹیجز پر آپ سیمپلنگ کرتے ہیں. یہ سیکوینشل سیمپلنگ ہے. ڈبل سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈبل سیمپلنگ کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آپ اسی سیمپل میں دو بار سیمپل لیتے ہیں. کیسے؟ آپ نے کہا جی چلیں یہ ہم جو ہے وہ 75 لوگوں کو کویشچنر بھیجتے ہیں. پہلا آپ کا سیمپل سائز جو تھا وہ 75 تھا. 75 میں آپ نے پھر کویشچنرز کو دیکھا اور اس میں سے آپ نے کچھ کویشچنر سلیکٹ کیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ علم رکھتے ہیں, زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. ان میں سے ہم اس کو یہ جو 20 لوگ ہیں ان کو ہم انٹرویو کریں گے. Now what have you done? پہلے آپ نے انہیں کو کویشچنر سے ڈیٹا لیا, پھر آپ مزید ڈیٹا جو ہے آپ انٹرویو سے لینا چاہتے ہیں اور اسی کو آپ ڈبل سیمپلنگ کر رہے ہیں کہ پہلے جو تھا پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے ان سے ڈیٹا لے لیا, دوسری بار بھی ان سے ڈیٹا لیا, تو یہ ڈبل سیمپلنگ کہلاتی ہے. دوسری ڈبل سیمپلنگ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کویشچنر میں کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کویشچن میں رسپانس ریٹ جو ہے وہ بہت پور ہوتا ہے. رسپانس ریٹ جو ہے وہ بہت پور ہوتا ہے اور مثال کے طور پر 40% 30% لوگ رسپانس کرتے ہیں. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا مثال کے طور پر سیمپل جو ہے وہ 300 ہے, جس کو آپ چاہتے ہیں کہ 300 لوگ ایکچولی آپ کو نیٹ جواب دیں, تو پھر آپ 300 کی بجائے 600 سلیکٹ کرتے ہیں اور 600 کو آپ بھیجتے ہیں کویشچنر تاکہ جواب جو آئے وہ کم از کم 300 کا آئے. اس کو بھی ڈبل سیمپلنگ کہتے ہیں. تو ڈبل سیمپلنگ کا ایکچوئل مفہوم تو یہی ہے کہ جب آپ ایک یونٹ کو دو بار سیمپل کر رہے ہو
لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ سیمپل سائز کو آپ ڈبل کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو آنسرز ملیں، جو ریپلائز ملیں، وہ اتنی تعداد میں ملیں کہ وہ آپ کی ریسرچ کے لیے سفیشینٹ ہو۔ تو یہ دو میتھڈ جو ہیں، سیکوینشنل سامپلنگ اینڈ ڈبل سامپلنگ، یہ ادر پروبیبلٹی میتھڈس کہلاتے ہیں، لیکن ان سب کو ہم نے سلیکٹ جو کرنا ہے وہ پروبیبلٹی میتھڈ سے کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ 20 لوگ سلیکٹ کر لیے یا وہ 75 لوگ سلیکٹ کر لیے یا یہ 600 لوگ سلیکٹ کر لیے۔ نو، یو ہیو ٹو فالو دوز simple random techniques in selecting this double sampling or sequential sampling. At every stage, at every sequence, you follow this probability technique, and that's why it is called other probability method. تو اب ہم ایک بار اس کی ذرا دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے وہ کون سے پی ہیں اور کون سے probability ہیں، کون سے نان probability ہیں۔ یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں دیکھیے سلائیڈ کو کہ اس میں کس طرح سے اب ہم فائنل اس کو سم اپ کریں گے کہ یہ سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ یہ چارٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے سیمپلنگ ٹیکنیکس یا سیمپلنگ میتھڈس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، نان پروبیبلٹی ٹیکنیکس اینڈ پروبیبلٹی ٹیکنیکس۔ نان پروبیبلٹی میں 4 ہیں، کنوینئنس سیمپلنگ، ججمنٹل سیمپلنگ، کوٹا سیمپلنگ اینڈ سنو بال سیمپلنگ۔ کنوینئنس جب ہم اپنی کنوینئنس سے کرتے ہیں، مرضی سے کرتے ہیں، اپنی آسانی سے کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے کلیگس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یا جو بھی لوگ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کنوینئنس سیمپلنگ۔ ججمنٹل سیمپلنگ کیا ہے؟ جب ہم اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہیں کہ یہ جو یونٹس ہیں یہ زیادہ اپروپریٹ ہیں، ہماری ریسرچ کا ڈیٹا ان کے پاس ہے، تو ہم ان کو سلیکٹ کریں گے چاہے ہمیں دور بھی جانا پڑے، لیکن یہ ہوتی نان پروبیبلٹی ہے، اپنی پسند سے ہم کرتے ہیں، اپنی پریفرنس سے کرتے ہیں۔ کوٹا سیمپلنگ کیا ہوتا ہے؟ کوٹا میں ہم گروپ بنا دیتے ہیں اسٹریٹیفائڈ، لیکن اس میں بھی پھر ہم اپنی پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ جی یہ یونٹ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، اس بندے کو شامل کر لو، اس کو شامل کر لو، تو اس کو ہم کوٹا سیمپلنگ کہتے ہیں۔ اور سنو بال سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ریفرنس کرتے ہیں، ایک سے ہم نے انٹرویو لیا، ان سے کہا کہ جی آپ ذرا بتائیے کہ کون سے اور لوگ ہیں جو ہمیں اس قسم کا ڈیٹا دے سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے، آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ان کو ٹیلی فون کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ آپ کو کارڈ دے دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جاتے ہیں، ان سے ڈیٹا لیتے ہیں، پھر ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اور کسی کے پاس بھیجیے یا اور کسی کو نشاندہی کیجیے کہ ہم ان کے پاس جائیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور سیمپل آپ کا سنو بال کی طرح اور سنو لگتی رہتی ہے اور وہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے جو تھے یہ نان پروبیبلٹی ہے۔ اب پروبیبلٹی میں کیا ہے؟ پروبیبلٹی میں بیسیکلی 4 ہیں، 5واں ہم کہتے ہیں ادر پروبیبلٹی ٹیکنیکس۔ تو اس میں پہلا سمپل رینڈم ٹیکنیک تھا، دوسرا جو تھا وہ سسٹمیٹک سیمپلنگ تھا، تیسرا جو تھا وہ اسٹریٹیفائڈ تھا، چوتھا جو تھا وہ کلسٹر تھا، اور 5واں جیسے میں نے آپ کو بتایا ادر پروبیبلٹی ٹیکنیکس ہیں۔ سمپل رینڈم میں ہم رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں، چاہے کمپیوٹر سے، چاہے بیلٹنگ سے، چاہے ہم اس کو رینڈم نمبر ٹیبل استعمال کریں، اور اس میں یوزلی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ نسبتاً ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں ویریبلٹی کم ہوتی ہے۔ سسٹمیٹک میں ایوری nth ہوتا ہے، یعنی 5واں، 7واں، 8واں جو بھی ہوتا ہے، کہ ایوری 5th اور ایوری 10th اور ایوری 20th اور ایوری 13th، اس کو ہم کہتے ہیں ایوری nth۔ اور یہ ہم معلوم کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہم معلوم کرتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کو سیمپل سائز پہ تقسیم کر کے، لیکن پہلا جو ہم یونٹ سلیکٹ کرتے ہیں وہ یونٹ جو ہے وہ پروبیبلٹی میتھڈ سے ہم کرتے ہیں۔ کلسٹر سیمپلنگ میں ہم انڈیویجولس کو سلیکٹ نہیں کرتے بلکہ کلسٹرز کو کہتے ہیں، گروپ کو کرتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں کو کرتے ہیں جہاں پر کہ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایک ہی جگہ جا کر ہم اپنا جو ہے وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو ادر پروبیبلٹی ٹیکنیکس ہیں اس میں ہم نے کہا کہ اس میں سیکوینشل سیمپلنگ ہوتی ہے اور ڈبل سیمپلنگ ہوتی ہے۔ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ میں یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں 2 قسم کے سیمپل ہوتے ہیں، یعنی جس میں کہ سیمپل سائز کس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے
پرپورشنیٹ یا ڈسپرپورشنیٹ. تو یہ اس کا اوور آل اسکیم تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ تمام جو میتھڈ ہم نے دیکھے پرابیبلٹی کے اور نان پرابیبلٹی کے، ان کے کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں. یہ سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے کمپیریزن آف ویریس سیمپلنگ ٹیکنیکس. اس میں ایک سائڈ پہ میتھڈ ہے، دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اسٹرینگس اور ویکنیسز ہیں. پہلے ہم پرابیبلٹی میتھڈس کو لیتے ہیں. پرابیبلٹی سیمپلنگ میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے 4 قسم کے ہیں: سمپل رینڈم سیمپلنگ، سسٹمیٹک، اسٹریٹیفائڈ اور کلسٹر. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سمپل رینڈم سیمپلنگ جو ہے اس کی کیا اسٹرینگس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں. اس کی اسٹرینگتھ تو یہ ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں پروجیکٹیبل ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ریزلٹس کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں، اور چونکہ اس کی پاپولیشن بڑی ہوتی ہے اور ہوموجینیس ہوتے ہیں اس لیے ریزلٹ اس کے ہم پروجیکٹیبل کہہ سکتے ہیں، جنرلائزیبل کہہ سکتے ہیں. اور اس میتھڈ کو ہم ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. دیٹ میتھڈ کین بی انڈرسٹوڈ ود ایز. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو نکالنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ پرچیاں ڈال کے آپ نکال لیں، ٹھیک ہے. اب اس کی مشکلات کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں؟ سیمپلنگ فریم کین ناٹ بی کنسٹرکٹیڈ ایزیلی بیکاز the sampling frame is so big sometimes that you cannot construct it. بہت سارے کسٹمرز ہیں تو ان سب کا لسٹ کیسے بنائیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن چونکہ بڑی ہوتی ہے اس لیے یہ زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، پریسیژن اس کی ہائی نہیں ہوتی، اور ریپرزینٹیونیس جو ہے یہ شور نہیں ہے. اگر اس میں ویریبلٹی بہت ہو، اگر تو ہوموجینٹی ہو تو پھر تو اس کی ریپرزینٹیونیس ٹھیک ہے، لیکن اگر ویریبلٹی زیادہ ہے تو پھر اس کی ریپرزینٹیونیس جو ہے وہ اس کی نسبتاً کم ہو جاتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں سسٹمیٹک سیمپلنگ میں. سسٹمیٹک سیمپلنگ کی اسٹرینگتھ کیا ہے؟ اٹ کین ورک وداؤٹ سیمپلنگ فریم. اور ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ڈائریکٹریز ہوتی ہیں ان میں سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو سیمپلنگ فریم لیتے ہیں. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں اسٹریٹ میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو اس کا لینا ہے ایوری 10th، تو اس میں سیمپلنگ فریم آپ کا نہیں ہوتا، اور اس کی امپلیمنٹیشن ایزیئر ہے، مشکل نہیں ہے کہ آپ نے گننا ہے کہ چلیں جی یہ اگلا جو ہے وہ 10واں آدمی وہ گنتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے. اٹس ایزی دین سمپل رینڈم. لیکن اس کی ویکنیس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ریپرزینٹیونیس جو ہے وہ دیٹ کین ڈیکریز. اٹ از پاسبل دیٹ بیکاز دیر از نو سیمپلنگ فریم سو اٹس ریپرزینٹیونیس کین ڈیکریز. تو یہ اس کا ویکنیس ہے. اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ میں کیا ہے؟ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ میں چونکہ بہت سارے گروپ ہوتے ہیں، ویریشن ہوتی ہے، تو اس میں ہم اس کو اسٹریٹیفائی کرتے ہیں. اس کا اسٹرینگتھ کیا ہے؟ اس کا اسٹرینگتھ ہے اٹ کین گیو یو مور پریسیژن ان فائنڈنگ obviously because you have made them into different strata، اور ہر اسٹیٹا میں سے آپ لیتے ہیں اس لیے اس کے ہر اسٹیٹم کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی پریسیژن جو ہے وہ فائنڈنگس کی زیادہ ہوتی ہے. اور اٹ کین ٹیک کیئر آف ویریبلٹی ایز کنٹین آل سب پاپولیشن. جو ان کے ویریبلٹی ہوتی ہے کہ سب پاپولیشن میں اس کا اسٹیٹا بنا کے آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. اس کی بھی ویکنیسز ہیں. کچھ ویکنیسز کیا ہیں کہ اسٹریٹیفیکیشن ویریبل کین ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ. سم ٹائم اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ کون سا اسٹریٹیفیکیشن ویریبل جو ہے وہ مناسب رہے گا اس کو ہم کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے ویریبلس ہوتے ہیں اور ان ویریبلس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور چونکہ آپ اس کے اسٹیٹا بناتے ہیں اور اسٹیٹا سے آپ اس کی سیمپلنگ کرتے ہیں، اس لیے ویریبلس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ ایکسپینسو بھی زیادہ ہوتی ہے. جو کلسٹر سیمپلنگ ہے ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے ٹائم کم لگتا ہے، اس کی کاسٹ کم لگتی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا پریسیژن جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کی جو کمپیوٹیشن اور انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس جو ہوتی ہے وہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو یہ تھے پرابیبلٹی میتھڈس. پرابیبلٹی میتھڈس کے بعد اب ہم نان پرابیبلٹی میتھڈس جو ہیں ان کا بھی کمپیریزن کریں گے اور ان کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کا جائزہ لیں گے کہ اس کی اسٹرینگس کیا ہیں اور ویکنیسز کیا ہیں. نان پرابیبلٹی میتھڈس جو ہیں آپ جانتے ہیں کنوینئنس سیمپلنگ ہے، ججمنٹل سیمپلنگ ہے، کوٹا سیمپلنگ ہے اور سنو بال سیمپلنگ ہے.
اب اس کے ہر ایک کے دیکھیے ہم اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیسز کیا ہیں. کنوینئنس سیمپلنگ جو ہے یہ اکنامیکل ہے. اکنامیکل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنی پسند سے جو لے لیتے ہیں، آپ نے اب جو اپنے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ اکنامیکل ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ پیسے کے لحاظ سے اکنامیکل ہوتا ہے بلکہ یہ ٹائم کنزیومنگ بھی کم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کو کنوینئنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے آسان ہوتے ہیں. تو اٹ از اکنامیکل، اٹ از لیس ٹائم کنزیومنگ اینڈ اٹ از کنوینئنٹ. اس کا یہ فائدہ ہے کنوینئنس سیمپلنگ کا. اور نقصان اس کے کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ اس میں ریسرچرز کا باعث ہوتا ہے. ریسرچر اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہے، اس کی اپنی پسند ناپسند اس میں شامل ہوتی ہے، اور یوں اس کی ریپریزنٹیٹیونیس جو ہے وہ مسنگ ہوتی ہے. آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ریپریزنٹیٹیو سیمپلنگ ہم کر رہے ہیں اور ہر ایک کی نمائندگی ہو رہی ہے. اس لیے اس کو یوزلی ہم جو کنکلوسیو ریسرچ ہے، اور کنکلوسیو ریسرچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کو شامل کرتے ہیں، کازل ریسرچ کو شامل کرتے ہیں، اور ایکسپلوریٹری ریسرچ کو شامل نہیں کرتے. تو کنکلوسیو ریسرچ میں یعنی ڈسکرپٹیو اور کازل میں اس کے ریکمینڈ نہیں کیا جاتا بیکاز آف دا ریپریزنٹیٹیونیس. کیونکہ ہمیں کنکلوسیو ریسرچ میں ہمیں نمائندگی چاہیے سیمپل کی، اور اس میں ریپریزنٹیٹیونیس جو ہے وہ مسنگ ہوتی ہے، اس لیے اس میں ہم نہیں کرتے. ہاں ایکسپلوریٹری ریسرچ میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں. ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے اس کے فوائد کیا ہے؟ یہ بھی لیس کاسٹلی ہے اور لیس ٹائم کنزیومنگ ہے. سب سے کم اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور اٹ از مور کنوینئنٹ ایز کمپیئر ٹو پرابیبلٹی سیمپلنگ. تو اس کا کاسٹ کم ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، کنوینئنٹ. جس طرح سے یہ کنوینئنس سیمپلنگ میں، اس طرح سے ججمنٹل سیمپلنگ میں اس کا فائدہ ہے. لیکن اس میں جو ویکنیسز ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی ریزلٹس بڑے سبجیکٹو ہوتے ہیں، آبجیکٹو ریزلٹس نہیں ہوتے. ریزلٹس کے بارے میں ہم بڑے شور ہو کے نہیں کہہ سکتے. یہ ریزلٹس جو ہوتے ہیں بڑے، جو جنرلائزیشنز جو ہوتی ہیں بڑی ٹینٹیٹیو ہوتی ہیں. وثوق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے کوٹا سیمپلنگ ہے. کوٹا سیمپلنگ جسٹ لائک اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو کین کنٹرول دا کوٹا، یو کین کنٹرول سرٹن کریکٹرسٹکس. کہ کوٹا آپ کے اسپیسیز پہ بنائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ مختلف گروپس کی نمائندگی ہو جائے، تو اس میں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کریکٹرسٹکس کو. لیکن اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں باعث آ جاتا ہے سلیکشن میں، اور اس طرح سے اس کی جو نمائندگی ہے، ریپریزنٹیٹیونیس ہے، وہ وہاں پر نہیں ہوتی. یعنی کہ چونکہ ہم کوٹا میں سے گروپ تو بناتے ہیں، لیکن گروپ میں سے ہم اپنی مرضی سے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. آخر میں سنو بال سیمپلنگ ہے. اور سنو بال سیمپلنگ میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ یونٹ ود نیڈیڈ کریکٹرسٹکس از ایزیلی آئیڈینٹیفائڈ. کیونکہ ہم جاتے ہیں ایک آدمی سے بات کرتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں اسی قسم کا آدمی بتائیے، اسی قسم کا یونٹ بتائیے، اسی قسم کا آفس بتائیے جس میں کہ یہ جو ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ریلیونٹ یونٹس آر آئیڈینٹیفائڈ. اینڈ اس کا جو نقصان ہوتا ہے اٹ از مچ ٹائم ٹیکنگ. کیونکہ آپ جاتے ہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے پھر آئیے گا، اور پھر کہتا ہے پھر آئیے گا. تو اس طرح سے ٹائم کنزیومنگ یہ بہت ہوتا ہے. لیکن ریلیونٹ لوگ جو ہیں ہمیں مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھا کہ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ کے بھی کئی میتھڈ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. یوں ہم نے کمپیریزن اس کا کر لیا، اس کے ویکنیس اسٹرینگس دیکھ لیے. ہر میتھڈ کا کچھ ویکنیس ہے، کچھ اسٹرینگتھ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کون سا میتھڈ سلیکٹ کرنا ہے؟ آپ نے وہ میتھڈ سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی ریسرچ کے لیے، آپ کے سرکمسٹانسز کے تحت، آپ کے آبجیکٹیو کے تحت سوٹیبل ہو. بیسٹ میتھڈ وہی ہے جو آپ کو آپ کے آبجیکٹیوز پورے کرے گا. اب ان کے بعد دو باتیں اور میں سیمپلنگ کے سلسلے میں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم مال انٹرسیپٹ یا شاپنگ سینٹر پہ جا کے جب ہم سیمپلنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا ہم بات کریں گے سیمپلنگ ایررز کی. سیمپلنگ ایررز کیا ہوتی ہے؟ مال انٹرسیپٹ کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے؟ میں نے میتھڈز جب بتائے تھے.
تو مال انٹرسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں یا سروے کر رہے ہوتے ہیں تو شاپنگ مالز پہ، شاپنگ پلازاز میں، ہم مارکیٹس میں، شاپنگ سینٹرز میں جا کے سروے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم مال انٹرسیپٹ اور سروے آف شاپنگ سینٹر. تو اس کی کچھ یونیک ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں. ان ڈفیکلٹیز کو ہمیں کس طرح سے اوور کرنا چاہیے اور سیمپلنگ میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، یہ ہم ابھی سیمپلنگ کے ضمن میں بات کریں گے. اب اس کی کچھ یونیک سی ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں 3 کویسچنز ہوتے ہیں جو ہمیں ایگزامن کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ شاپنگ سینٹر کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے، یعنی شاپنگ مال جو ہے آپ کا، بہت سارے شاپنگ مالز ہوتے ہیں شہروں میں، کوئی کہیں واقع ہے، کوئی کہیں واقع ہے، کوئی وہیں کہیں واقع ہے. دوسرا کہ شاپنگ سینٹر بہت بڑا ہوتا ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں، اس کا کون سا حصہ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کون سے وقت پر جانا چاہیے. واٹ پارٹ آف دا ڈے شوڈ وی سلیکٹ. دا پارٹ آف دا ڈے میں بی ان دا لیٹ مارننگ، ان دا آفٹرنون، ان دا نائٹ، کون سے وقت پہ جانا چاہیے. تو یہ 3 یونیک سچویشنز ہیں جن کے بارے میں ہمیں طے کرنا ہوتا ہے جب ہم مال انٹرسیپٹ کے لیے سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا جو کویسچن ہے کہ سلیکشن آف شاپنگ سینٹر کیسے کرنا چاہیے. شاپنگ سینٹر یوزلی اس علاقے کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیٹر کرتا ہے اور اٹ آلسو ریفلیکٹس وٹ کائنڈ آف فیملیز لیو دیئر. اگر آپ کسی مڈل انکم ایریا میں جائیں گے تو شاپنگ سینٹر کا اور کلچر ہوگا، اور ویرائٹی ہوگی، دکانیں بھی اور طرح کی ہوں گی. لیکن اگر آپ کسی پوش علاقے میں جائیں گے، بہت امیر علاقے میں جائیں گے، وہاں کے شاپنگ سینٹرز بھی اور طرح کے ہوں گے اور وہاں پر جو پروڈکٹ کی ویرائٹی ہے، پروڈکٹ کی اسارٹمنٹ ہے، وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی. دیر میں بی لو انکم، دیر میں بی ہائی انکم، دیر میں بی مڈل انکم families and areas, and accordingly the shopping plazas and shopping centers are constructed and they are operated there. آپ کو کون سا سلیکٹ کرنا ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہمیشہ جہاں کہیں بھی کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی آئے، سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کون سے جو ہے وہ انکم گروپ کو سروے کر رہے ہیں. اگر انکم گروپ نہیں ہے تو ویسے آپ کے ریسرچ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو ان ریسرچ کے آبجیکٹیوز کے مطابق آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک بہت اچھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کوشش تو یہ کریں کہ مختلف سٹیز میں جائیں اور مختلف سٹیز میں مختلف شاپنگ پلازاز میں جائیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ ریسرچ میں ڈائیورسٹی قائم رہے. آپ مختلف لوگوں کی نمائندگی سے اپنی ریسرچ کو مکمل کریں. بیکاز پیپل ہیو ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس، پیپل ہیو ڈفرینٹ انکم گروپ، پیپل ہیو ڈفرینٹ ایجز، پیپل ہیو ڈفرینٹ جینڈرز، پیپل ہیو ڈفرینٹ بائنگ بیہیویئر. تو اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تقریباً سب کی نمائندگی ہو جائے. اس لیے مختلف سٹیز میں جائیں اور اگر ایک سٹی میں ہے تو مختلف شاپنگ سینٹرز پہ جائیں، مختلف علاقے کے شاپنگ سینٹرز پہ جائیں. ایک ہی علاقے کے شاپنگ سینٹرز پہ نہ جائیں unless کہ یو آر ورکنگ ود پینلز، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ مختلف شاپنگ سینٹرز میں جائیں اور ان میں سے سلیکٹ کریں اینڈ اس کو آپ کوشش کریں کہ پروبیبلٹی میتھڈ سے کریں. آپ اپنی کنوینئنس سے نہ کریں بلکہ پروبیبلٹی میتھڈ سے کریں. دوسرا جو اس میں ایشو انوالو ہے کہ شاپنگ مال یا شاپنگ سینٹر کا کون سا حصہ، بگننگ والا حصہ، درمیان والا حصہ، آخری اینڈ پر کہاں جائیں گے آپ. اس میں بھی وہی جو ہے وہ اصول کار فرما ہے کہ کچھ سینٹر سے لے لیں، کچھ آپ پہلے سٹور لے لیں، کچھ آخری سٹور لے لیں اور اس طرح سے آپ ان کو
مختلف مکسچر کر کے کر لیں. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جا کے ایک ہی سینٹر پہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر کرتے ہیں، اس سے اس کی ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس میں بھی ویرائٹی آف دا پارٹس جو ہے وہ لیں، تاکہ آپ کی ریسرچ کو جو ہے وہ پراپر نمائندگی ملے اور اس کا آپ جواب جو ہے وہ صحیح لا سکیں. جو بڑے بڑے شہر ہیں اور جن کی شاپنگ پلازاز کی بڑی بڑی پارکنگ لاٹس ہیں، ویسٹ میں یہ عام طور پر موجود ہے، یورپ میں اور امریکہ میں بڑی بڑی پارکنگ لاٹس ہیں، وہاں پر گاڑیاں آ کے ٹھہرتی ہیں اور وہ مختلف انٹرنس سے داخل ہوتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان پارکنگ لاٹس میں particularly if you are doing research on vehicles or if you want to talk to the people in the parking lot، اس وقت آپ مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں پارکنگ لاٹ سے ان پہ بھی آپ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف انٹری پوائنٹس پہ مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. بعض کمپنیز نے اپنے شاپنگ مالز پر اپنے دفتر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ان دفاتر میں انہوں نے چائے وائے کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک آفس ہوتا ہے. تو بعض شاپرز کو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ آئیے ہماری فیسلٹی میں بیٹھیے، چائے پیجیے، ہم سے بات کیجیے. تو بعض جو لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ ریفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیجیے، ہم نہیں جائیں گے وہاں پر کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایسی صورت میں تو پھر آپ کی ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ ریفیوزل جو ہیں دے ریزلٹ انٹو ان ریپرزنٹیشن، تو اس کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو انسسٹ کریں کہ جی چلیں ہمارے آپ آفس میں چلیں اور بیٹھیں، آپ ان سے بات وہیں پر جو ہے وہ کر لیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم شاپنگ مال پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم سٹور سے باہر ان کو انٹرویو کرتے ہیں، بعض پرچیز کے دوران کرتے ہیں، بعض اوقات ڈور پر کرتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف اس کی جو ہے نا وہ اوقات میں ان سے کرنا چاہیے. اور یوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹیفیکیشن کرنی چاہیے تاکہ تمام جو ہیں لوگ ٹرن بائی ٹرن ہر قسم کے لوگ اس میں آ جائیں. اگلا جو اس میں ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ وچ پارٹ آف دا ڈے، کون سے ٹائم پہ ہمیں شاپنگ مال پہ جانا چاہیے اور وہاں پر یہ انٹرویو یا کوسچنئر دینا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے شہروں میں مارکیٹنگ جو ہے وہ 10-11 بجے سے پہلے نہیں کھلتی، بعض تو 12 بجے ہی کھلتی ہیں، لیکن بعض علاقوں میں مارکیٹس 9 بجے ہی کھل جاتی ہیں، اور بہت چھوٹے قصبوں میں اگر جانا ہو آپ کو تو وہ تو بہت پہلے کھل جاتی. تو اس میں مختلف لوگوں کے مختلف پیٹرن ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ مارننگ میں جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں جنہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ جا کے دن میں ہی شاپنگ کر لیتی ہیں. جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں وہ شام میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ورکنگ لوگ جو ہیں وہ دفتر سے لنچ ٹائم کو اویل کرتے ہوئے لنچ ٹائم میں چلے جاتے ہیں، اور اگر فیملی نے جانا ہو تو وہ ویکینڈز پہ جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس سارا وقت ہو. تو مختلف لوگوں کے مختلف پیٹرن ہیں، آپ نے ان پیٹرن کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور آپ جیسے میں نے پہلے کہا ٹرن بائی ٹرن مختلف اوقات میں جائیے تاکہ ہر قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں اور ہر قسم کے ویوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. رش آورس میں بھی جائیے، آپ سلو ٹائم میں بھی جائیے، آپ یوزلی ایوننگز جو ہوتے ہیں وہ پیک آورز ہوتے ہیں تو اس میں بھی جائیے، آپ سلو ٹائم میں بھی جائیے، ویکینڈز پہ بھی جائیے، مارننگ میں بھی جائیے، آفٹر نون میں بھی جائیے، ایوننگ میں بھی جائیے، تاکہ اس طرح سے آپ کو مختلف آورز آف دا ڈے میں مل جائے. تو یہ جو ہمارا مال انٹرسیپٹ کا سیمپلنگ ہے یہ ایک کافی امپورٹنٹ سیمپلنگ ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریپرزنٹیشن ملے. تو اس لیے آپ اس میں ڈائیورسٹی لائیے، مختلف شاپنگ سینٹرز پہ جائیے، مختلف اوقات میں جائیے اور مختلف پارٹس میں جائیے. چاہے تو آپ اپنے آفس میں ان کو بلا لیجیے، اور اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اسی پر اسٹور میں ہی بے شک ان کو کیجیے. اب اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا سیمپلنگ کے بارے میں وہ ہے سیمپلنگ ایرر. ریسرچ میں کئی قسم کی ایررز ہوتی ہیں، اس کی تفصیل تو ہم کسی اور لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن اس وقت میں 2 ایررز کا ذکر کروں گا. ایک کو کہتے ہیں سیمپلنگ ایرر
ایک کو کہتے ہیں نان سیمپلنگ ایرر. سیمپلنگ ایرر جو ہے وہ سیمپل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سیمپلنگ ایرر ہوگی تو یہ جتنا بڑا سیمپل ہوگا اتنا ہی بڑا جو ہے وہ ایرر ہوگی. اور یہ سیمپلنگ ایرر جو ہوتی ہے یہ دو وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. یا تو آپ کا سائز آف دا سیمپل ٹھیک نہیں ہوتا، یا آپ کا میتھڈ آف سیمپلنگ ٹھیک نہیں ہوتا. سائز کے ہم نے کئی وہ طریقے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہے کہ اس میں ہم اسٹیٹسٹیکل میتھڈ بھی لگاتے ہیں، اس میں بجٹ بھی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ادر اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں، ٹائم کنسٹینٹ بھی ہوتا ہے، کلائنٹ بھی ہوتا ہے، آربیٹریری میتھڈز بھی ہوتا ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم سیمپل کو بڑا یا چھوٹا کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک طریقہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہوتا ہے جس میں کہ ہم پریسیژن یعنی کہ ایکوریسی اور اس کے کانفیڈنس لیول کو ہم دیکھتے ہیں. تو ایک جو سیمپلنگ ایرر کی وجہ ہے وہ سائز آف دا سیمپل ہے. اگر آپ نے سائز مناسب نہیں لیا تو آپ کی سیمپل جو ہے وہ ایرر جو ہے وہ ہو گئی. دوسرا میتھڈ، اگر آپ کو سمپل رینڈم میتھڈ سے لینا چاہیے تھا لیکن اگر آپ نے اس کو لے لیا کنوینئنس سے، یا اگر آپ کو لینا چاہیے تھا اسٹریٹیفائڈ سے لیکن اگر آپ نے لے لیا اس کو سنو بال سے، تو اس طرح سے یہ جو میتھڈس ہیں یہ میتھڈس بھی کاز کرتے ہیں ریسرچ میں ایرر کو، جس کو کہ ہم سیمپلنگ ایرر کہتے ہیں. اور سیمپلنگ ایرر کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ہمیں ریسرچ میں ایکوریسی لانا ہے. نو ریسرچ از بیٹر دین اٹس ایکوریسی. تو یوں ہم کہیں گے کہ ہم میتھڈ بھی صحیح اڈاپٹ کریں اور ہم اس کا جو ہے وہ اس کا سائز بھی ٹھیک رکھیں. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا جو سیمپلنگ میتھڈ ہے کون سی ایرر کو ریموو کر دیتا ہے، کس قسم کی ایرر اس میں ہو سکتی ہے، کس قسم کی ایرر نہیں ہو سکتی. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں پروجیکشن ٹھیک نہیں ہے، کہیں جنرلائزیبلٹی ٹھیک نہیں ہے، کہیں جو ہے کیا خرابی ہے. ان کو دور کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب یہ جو سیمپلنگ ایرر ہے اس کا ایک کاز سیمپلنگ فریم بھی ہوتا ہے. سیمپلنگ فریم آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سیمپلنگ فریم وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں کہ تمام پاپولیشن کی اندراج ہوتا ہے اور اس اندراج سے ہم پھر اپنا سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا جو سیمپلنگ فریم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ وہ لسٹ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سے کچھ جو وہ یونٹ ہیں وہ زائد ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، کچھ اس میں شامل نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی لسٹ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو اس صورت میں جو آپ سیمپل اس میں سے سلیکٹ کریں گے وہ سیمپلنگ ڈیفیکٹو ہوگی اور یہ سیمپلنگ ایرر ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، یہ بعض اوقات یلو پیجز سے لیتے ہیں، یلو پیجز سے کچھ یونٹس جو ہیں ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، یا ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ہم لے لیتے ہیں. اب یہ ٹیلی فون ڈائریکٹریز اور یلو پیجز کبھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتے کیونکہ نئے نئے بزنسز، نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، ان کا اندراج تو اس میں نہیں ہوتا. یعنی یوں وہ جو یونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سیمپل سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کا یہ جو اندراج ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے یہ جو سیمپلنگ فریم ایرر ہے اس کو بھی ہم سیمپلنگ ایرر کہتے ہیں. اسٹیٹسٹیکلی سیمپلنگ ایرر ہم کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا ایک چیز اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اور ایک چیز پیرامیٹر ہوتا ہے. اب اسٹیٹسٹکس کیا ہوتی ہے اور پیرامیٹر کیا ہوتا ہے؟ پیرامیٹر ہوتا ہے جب ہم پاپولیشن کا میئر لیتے ہیں، یعنی وہ کریکٹرسٹکس جو ہم پاپولیشن میں جو ٹرو ویلیو ہوتی ہے وہ پاپولیشن کی، اس کو ہم پیرامیٹر کہتے ہیں. اور اسٹیٹسٹکس کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹسٹکس جو ہوتا ہے وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے سیمپل کی. تو پیرامیٹر اور سیمپل میں جو ان کی ویلیوز میں فرق ہوتا ہے مینس the difference between the measure of the sample and the implied measure or actual measure of the population is called sampling error, and the researcher should try to minimize the sampling error by different methods. اور اس طرح سے ہم یہ سیمپلنگ کا چیپٹر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک خدا حافظ.